ہیلپ کرنا ہے، اور لوگوں کی ہیلپ ہمیشہ وہ انسان کرتا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو چینج کرو، غلامی سے نکل جاؤ، دیکھو اب سارے دیش آزاد ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، لیکن انسان آج تک آزاد نہیں ہوا۔ کیوں آزاد نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ ڈفرینٹ مختلف قسم کی سوچوں میں وہ بزی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معاش میں بزی ہے، معاش پیسے کمانا ہے، بچوں کی تعلیم اچھی کرنی ہے، بڑا گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے۔ جیسے باقی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو میں بھی ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کو لیبر کیوں بناؤں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو یہ کروائیں گے جو آپ کر رہے ہیں؟ کوئی درزی ہے تو کوئی دروازہ ٹھیک کر رہا ہے، تو کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے، کوئی لیبر کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو حق حلال ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن بھائی ہم اچھا سپنا تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ یس 2 دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، آپ جیسے ایک خوبصورت دوست تھا، اس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا۔ میں کہا یار تمہارا سپنا کیا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میرا سپنا جو سا ہے بڑا گھر، ایک بڑی سی گاڑی، میری بیوی کے پاس اچھے گہنے ہوں، اچھے کپڑے، میرے بچے اچھے اسکول جا سکتے۔ میں نے اس کے لیے تم کو کتنے پیسے چاہیے؟ تو مجھے بولتے ہیں سر مجھے نہیں پتا کتنے پیسے چاہیے۔ میں کہا تمہیں اس سپنے کو 1 سال میں پورا کرنے کے لیے ہر مہینہ 10,000 درہم چاہیے۔ اب اس کا منہ لٹک گیا۔ میں کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا تو 10,000 میں کیسے کماؤں گا؟ 10,000 مجھے کیسے ملیں گے؟ میں کہا تو پھر سپنا کیوں دیکھا؟ سپنا دیکھتے ہو، سپنا سوچا ہوا ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہے۔ جب سپنا دیکھ رہے ہو تو پھر اس ذات کے اوپر بھی یقین رکھو جس نے آپ کو اچھی سوچ دی ہوئی ہے، اچھی باڈی دی ہوئی ہے، اچھی زندگی دی ہوئی ہے، جو کھاتے ہو ہضم کر لیتے ہو، دیکھتے ہو، سانس لیتے ہو، یہ اس پروردگار کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اگر اس نے تمہیں سوچ دی ہوئی ہے بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی، اچھی زندگی کی، تو پھر تم اس سے نا امید ہو کہ وہ تمہیں 10,000 درہم بھی نہیں دے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک چیز ہے، ہمیں ڈر اور خوف سے نکلنا چاہیے۔ ہمارے اندر خوف ہے دوستوں، سپنا ہے، سب کے پاس ہے، لیکن ہمیں اپنا آپ ڈراتا رہتا ہے۔ سپنا ہے لیکن ہمارے اندر ڈر بھی ہے۔ جس دن یہ ڈر نکل جائے گا، یقین کریں یہ 10,000 نہیں، آپ 10 لاکھ ڈالر تک آپ کما سکتے ہیں۔ یس ہم جو ڈی ایکس ایل میں ہم کام کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ یہ میرے ساتھ خوبصورت دوستوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے اندر سے میں نے کچھ اور بڑی بات نہیں کی، میں نے ان کا ڈر بھگایا۔ ڈی ایکس ایل نے ہمارا ڈر بھگایا کہ بیماری سے آزاد ہو سکتے ہو، انشاءاللہ دولت کما سکتے ہو، تم خوش رہ سکتے ہو۔ ڈاکٹر لم اور اس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جو بھی ڈی ایکس ایل میں کام کرنے والے ہیں، ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، کافی پلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے۔ آپ کو یہ لگے کہ متوا کر سکتا ہے، ڈرائیور کر سکتا ہے، درزی کر سکتا ہے، اور جناب یہ تباہ کر سکتا ہے، انجینئر کر سکتا ہے، ڈاکٹر کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یس تو یہ جتنے بھی ہماری محفلیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے اندر کے اس ڈر کو بھگانے کے لیے ہے۔ یہ ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ڈر ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اور چیز قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس کا میں مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ کے دوستوں کو غم و خوف نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے، وہ خدمت کرتا ہے، وہ مخلوق کی بغیر کسی غرض کے وہ خدمت کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ کا دوست کون ہوگا؟ جس کی نیت میں یہ ہو کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ تو آج کل کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسان صحت مند رہے، اس کو وہ تعلیم دے دو کہ آپ کی زندگی کیسی اچھی رہے گی، اس کو وہ طریقہ بتا دو کہ آپ ایک اچھی انکم، ایک خوشحال بری زندگی آپ کیسے گزار سکتے ہو، وہ طریقہ بتا دو۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ صفت اگر ایک انسان کے اندر ہو، وہ خوش رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ڈی ایکس این آپ کو صحت کے بارے میں سکھا رہا ہے، ڈی ایکس این آپ کو آپ کی ایک اچھی انکم، آپ ایک آزاد خوشحال فائنینشل فری ٹائم فریڈم کو انجوائے کر سکتے ہو، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ ہمارے مصطفیٰ بھائی نے ایک چھوٹی سی بات میں ایک مزاحیہ سی آپ کو ایک بات بتائی، ہم سب بڑے ہنسے۔
لیکن میں ایک چیز کے اوپر سوچ رہا تھا کہ ایک 16 سالہ لڑکی 90 سال 95 سال بوڑھے کے ساتھ کیوں شادی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس ملک میں جوان ہے ہی نہیں. جوان تو UAE آئے ہوئے ہیں, جوان تو یورپ گئے ہوئے ہیں, جوان تو دوسری کنٹری میں بیزی ہیں پیسہ کمانے کے لیے. اس لڑکی کو تو شادی کرنی ہے, اس کے پاس کون سا آپشن ہے آپ مجھے بتائیں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو آپ کا ڈر خوف ہے, کوئی بھی ڈی ایکسن کر سکتا ہے. ڈی ایکسن کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو, کافی, چائے آپ ابھی بھی تو یوز کر رہے ہیں نا. ارے بابا سوچو تو صحیح ایک لمحے کے لیے, کیا آپ دانت نہیں صاف کر رہے؟ کیا آپ نہا نہیں رہے؟ کیا آپ شیمپو کوئی بھی کافی چائے نہیں پی رہے؟ کون سا ایسا آپ مشکل کام کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی رائٹ. ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ جو صابن, ٹوتھ پیسٹ, کافی, چائے آپ دوسری کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے صحت کا فائدہ نہیں ہے, آپ ڈی ایکسن کا استعمال کریں بس. اچھا پھر لوگ بولتے ہیں پھر مجھے ڈی ایکسن کا ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو سیل کرنا ہے. تو بھائی ابھی جو آپ یوز کر رہے ہو ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو, کافی, چائے, کیا یہ آپ سیل کر رہے ہو؟ نو. تو پھر اس میں کیا عجیب بات ہوگی آپ مجھے بتائیں. تو دوستو ایک آخری بات کے ساتھ میں آج کی بات کو ختم کر رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو سکتا ہے تو اس کا جواب دے سکتا ہوں. زمانہ بدل چکا ہے, ابھی انکم کے طریقے بھی بدل چکے ہیں. اب جو کپڑا آپ پہنیں گے, جو جوتا آپ استعمال کریں گے, جو صابن آپ لگائیں گے, جو شیمپو آپ لگائیں گے, آپ نے لگانا ہی ہے. آپ بزنس کریں, جاب کریں, کچھ بھی کریں, الٹے لٹک جائیں, آپ کو خریدنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو زمانہ بدل چکا ہے. زمانہ کیا بولتا ہے کہ اب یہی ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو, کافی, چائے کیوں نہ آپ استعمال کریں, کیوں نہ آپ کو دولت بھی ملے اسی کے اندر. میں نے اور ہماری یہ ٹیم نے آج سے 10, 15, 16 سال پہلے ہم نے ایسا سوچنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو دعوت ہے, آپ آج سے ایسا سوچنا شروع کر دیں. آپ کے آنے والے 3 سال 5 سال ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں. آپ صرف ڈرنا ختم کریں. آپ کا جو یہ ڈر ہے بس اس کو ختم کریں. اور اس میں ہماری طرف سے جتنی بھی ہیلپ ہوگی, سپورٹ ہوگی, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یاد رکھیں, انشاءاللہ پھر آپ سے گپ شپ ہوگی.